جس ممدوح کے سلسلے میں یہ جشن منعقد کیا گیا ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان، آئیے ہم ذرا ان کی زندگی کے آخری لمحات کا بھی جائزہ لے لیں اور اندازہ لگائیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو کس شان سے گئے، ان کی زبان پر کیا جاری تھا، ان کی زبان پر کون سے کلمات تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ شاید جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان جو ہے دلائل الخیرات شریف کے بھی حافظ تھے۔ وہ عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف زبانی پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 65 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد قرآن حفظ کرنا انہوں نے شروع کیا تھا، اور میری یادداشت اور نالج کے مطابق اور معلومات کے مطابق 15 پارے تو حفظ ہو چکے تھے۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا ہی۔ آپ ذرا سوچیں، بینائی کمزور ہو چکی ہو، سماعت متاثر ہو چکی ہو، زبان کی پوزیشن پریشان کن ہو، ایسے عالم کے اندر اور عمر کے اس حصے میں پہنچ کر قرآن کے حفظ کرنے کا جذبہ، یہ کتنا بڑا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کے وصال کے وقت ان کی سچویشن کیا تھی، ان کی کیفیت کیا تھی۔ تو اللہ اکبر، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگے اور شاید کچھ لوگ میرے سلسلے میں پروپیگنڈا بھی کریں، لیکن میں اس سے بے نیاز ہو کر کے کچھ بات عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تاج الشریعہ کی شخصیت کو منوانے کے لیے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد پیش کرتے ہیں۔ اتنے لاکھ تھے، اتنے کروڑ تھے۔ میں کہتا ہوں کسی بزرگ کی بزرگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے، یہ علامت نہیں۔ اگر یہی علامت ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 7 لوگ تھے، اور ایک روایت میں کہ 3 ہی آدمی تھے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو، میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ کے اندر لاکھوں لوگ شریک تھے تو اس سے انکار کیا جا رہا ہو، نہیں، ہم خود بھی شریک تھے الحمدللہ۔ ہم روحب بھائی وغیرہ ہم لوگ سب پہنچے تھے، رات بھر کی بیداری کے باوجود الحمدللہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہونے کی سعادت ہم نے بھی حاصل کی، اور لاکھوں کا مجمع تھا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن مجمع کے ذریعے شخصیت کو مت منواؤ، منوانا ہے تو قرآن و حدیث کے ذریعے منواؤ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کا جب وصال ہوا، وقت کون سا تھا اور ان کی زبان پر آخری کلمات کیا تھی، اسے سمجھو۔ مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے، وہ اذان کے کلمات کو دہراتے ہیں، اور جب مؤذن آخری کلمے پہ پہنچتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کی تکرار ہی کرتے ہیں اور روح پرواز کر جاتے ہیں، روح پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ ہے خاتمہ بالخیر۔